خرم دستگیر صاحب مہربانی، شکریہ آپ کا. یہ فرمائیں اب ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے، کیونکہ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ اتحادی بھی بالآخر آپ کے ساتھ آ جائیں گے، اور جو ناراض ارکان ہیں پی ٹی آئی کے وہ بھی آپ کا ساتھ دینے پر آمادہ ہیں. باقی حکومت پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ کچھ ارکان خریدے بھی گئے ہیں، وہ مانیں یا نہ مانیں وہ بہر پروپیگنڈا تو کر رہے ہیں. تو یہ فرمائیں کہ یہ اتفاق ہو گیا ہے کہ فوری انتخابات ہوں گے، یا جس طرح چودھری پرویز الہی صاحب کہتے ہیں 1.5 سال تک حکومت چلے گی اور پھر اصلاحات کے بعد انتخابات کرائے جائیں گے؟ اس پر کوئی سیاسی جماعتوں کا اور جو متحدہ اپوزیشن اتفاق رائے ہوا ہے، یا ابھی یہ معاملہ بھی حل طلب ہے؟ جی یہ معاملہ بھی حل طلب ہے، اس لیے کہ اب جب کہ تحریک عدم اعتماد داخل کی جا چکی ہے، جی 8 تاریخ کو جب داخل کی تھی تو اسلام آباد میں قدرے خنکی تھی، جی لیکن پچھلے 1 ہفتے میں اب بہت گرمی اور حدت پیدا ہو گئی ہے، موسم میں بھی اور سیاست میں بھی. اس وقت تو تمام فوکس اس بات پر ہے کہ قومی اسمبلی میں وہ مطلوبہ تعداد سے کہیں زیادہ ایک سالڈ میجورٹی جو ہے وہ ووٹ کے ذریعے ظاہر کی جائے، اور اس غریب دشمن، ترقی دشمن اور فاشسٹ حکومت کو اس ووٹ کی طاقت سے خیر باد کہا جائے. تو یعنی یہ انتخابات فوری انتخابات کرائے جائیں گے، کیونکہ مسلم لیگ نون کا اور جمعیت علماء اسلام کا تو یہی نقطہ نظر ہے. آپ اس پر زور دے رہے ہیں، یا زرداری صاحب کی تجویز جو ہے وہ بھاری پڑ رہی ہے کہ 1.5 سال تک حکومت کی جائے اور پھر انتخابات 23 میں مقررہ وقت پر کرائے جائیں؟ جی ہمارا تو نقطہ نظر بڑا واضح ہے، اور قائد محمد نواز شریف نے درست طور پہ آرٹیکولیٹ کر چکے ہیں. ہماری تو خواہش تھی کہ ایک دن کے لیے بھی نئی حکومت کا قیام نہ ہو اور فوری طور پر قومی اسمبلی کو تحلیل کر کے انتخابات کروا دیے جائیں. لیکن غالباً چونکہ اس میں اور بھی ہمیں اپنے جو ہواری ہیں ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے، تو کوئی غالباً ایک درمیانی راستہ ہوگا کہ فوری نہیں لیکن چند ماہ بعد. جی ٹھیک ہے. چودھری پرویز الہی صاحب کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانے پر اتفاق ہے؟ میاں نواز شریف صاحب مان گئے ہیں، دعویٰ تو قافلے کی طرف سے یہی کیا جا رہا ہے. جی ابھی تک تو نہیں ہے، لیکن آج چونکہ آپ کے اس پروگرام کے فوراً بعد جو اپوزیشن کی نے اکٹھا ہونا ہے، میں بھی وہاں جاؤں گا، تو پھر ہمیں وہاں جو گفتگو ہوگی اس سے ایک حتمی نتیجہ آج نکل آئے گا کہ ہمیں اگر کچھ دیر کے لیے، میری اپنی ذاتی رائے جو میں دوں گا بھی، کہ اگر ہمیں کچھ دیر کے لیے اس میں کسی اور پارٹی کو بنانا بھی پڑتا ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ انتخابات میں اب تاخیر نہ ہو، جتنی جلدی ہو سکے وہ انتخابات ہوں. یہ بات درست ہے کہ ہمیں کچھ بہت ضروری قانون سازی کر کے جو عمران خان صاحب فاشزم کے اچھا خرم صاحب 27 مارچ کو اناؤنس کیا ہے، اور ایشوز ہیں. 27 مارچ کو ڈی چوک پہ عمران خان نے جلسے کی کال دی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 لاکھ لوگ اکٹھے کریں گے. عامر کیانی صاحب نے تو یہ تک کہہ دیا کہ جو منحرف لوگ ہیں انہیں عوام سے گزر کے جانا پڑے گا. مولانا فضل الرحمان نے بھی کارکنوں کو کہا کہ وہ بھی اسلام آباد ابائی صاحب میری آپ سے یہ گزارش ہے، آپ اس فاشزم کو بے نقاب کریں اور کھل کر بتائیں قوم کو کہ عمران خان اور ان کی فاشسٹ پارٹی کیا کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اراکین اسمبلی کو ایک جتھے کی پرتشدد طاقت سے قومی اسمبلی میں نہیں جانے دیں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جب ووٹ ڈال کر باہر آئیں گے تب بھی وہاں سے گزرنا پڑے گا. یہ بھی بتائیے قوم کو. تو یہ ایک کھلی اور برہنہ فاشزم کی جو ہے نا دعوت یہ عمران خان صاحب دے رہے ہیں. خرم صاحب لیکن میرا سوال یہ ہے، انہوں نے اگر آپ نے وزیر اطلاعات کی بات سنی ہو تو انہوں نے یہ دھمکی جو ہے وہ اپوزیشن کے اراکین کے لیے بھی دی گئی، انہوں نے بھی وہیں سے گزر کر جانا ہے. تو یہ بات ہے کہ آپ کسی جتھے کے ذریعے لوگوں کو زد و کوب کریں، ان کو روکیں، اور ایک اتنا اہم آئینی پروسیس ہونے جا رہا ہے اس کے اندر
जत्थों की ताकत से, तशद्दुद की ताकत से लेकिन रुकावट डालें। खुर्रम साहब, ये सवाल ये नहीं था। देखिए, वो आपकी बात ठीक है, इंशाअल्लाह आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है कि पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए, जत्थों की सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है पीटीआई के कारकुन भी वहाँ होंगे, जेयूआई के कारकुन भी वहाँ होंगे, नून लीग के कारकुन भी वहाँ होंगे, और तहरीक अदम पे एतमाद पेश की जा रही होगी, चंद कदम के फासले पे पार्लियामेंट है। खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या होता है, कोई पार्लियामेंट पे या चढ़ाई कर देता है या आपस में गुत्थम गुत्था हो जाते हैं ये कारकुनान, और फिर खुदा न खास्ता कोई मुहिम जुई हो जाती है, उसकी जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? जी, जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर है, हुक्मरान पार्टी पर है। वो हमाम से बात करें और इस पूरा ये जो उन्होंने जत्था इकट्ठा करना है उसको डी चौक से दूर ले जाएं, 200 गज दूर ले जाएं, आधा किलोमीटर दूर ले जाएं, हम भी वहां आ जाएंगे। लेकिन पार्लियामान के ऊपर इस तरह हमला आवर होना, एक दफा मैं आपको याद करा दूं, ये बाकायदा बुलडोजरों के जरिए पार्लियामान के जंगले गिरा चुके हैं, ये डंडों के जरिए पाकिस्तान टेलीविजन पर कब्जा कर चुके हैं, ये अपने जत्थे के साथ प्रेसिडेंट हाउस के ऊपर हमलावर हो चुके हैं, ये इस्लामाबाद पुलिस को जदोकोब कर चुके हैं। वो लोग जो पार्लियामेंट में और सेक्रेटरीट जाना चाहते थे उनकी जबरदस्ती तलाशियां ले चुके हैं। ये तो इनका रिकॉर्ड है, और अगर ये हुकूमत में होते हुए इसको रिपीट करना चाहते हैं तो ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। ये हुक्मरान जमात की जिम्मेदारी है कि वो इस तमाम जत्थे को जितने भी कहते हैं जी लाख इकट्ठे करेंगे। खुर्रम साहब, उस मुकदमे में नामजद थे जहांगीर तरीन साहब, जो आईनी अमल होने लगा है, खुर्रम साहब मुकदमे में नामजद थे जहांगीर तरीन साहब, और आपका वफ्द हमजा शहबाज साहब आपके पार्टी लीडर हैं, वो इस वक्त तरीन ग्रुप से मुलाकात के लिए पहुंचे हुए हैं। तो ये कोई उसूल तो ना हुआ ना, ये तो नजरिया जरूरत ही हुआ आपकी जानिब से भी। जी, इरशाद आरिफ साहब ने एक बात की, मैं उससे बहुत ही पुरजोर इख्तलाफ करना चाहता हूँ। पाकिस्तान की जमहूरियत को सबसे ज्यादा नुकसान 40 साल की आमरीत और उसके ऊपर मजीद तकरीबन 25 साल की नीम आमरीत ने दिया है। 25 साल तो आपकी शायद जो नौजवान नाजरीन हैं उन्हें अंदाजा ना हो कि पाकिस्तान बनने के पहले जो 25 साल थे, क्वार्टर सेंचुरी, पाकिस्तान में जमहूरी इंतखाबात हुए ही नहीं, 1 पर्सन 1 वोट के ऊपर इंतखाब हुआ ही नहीं। उसका कौन जिम्मेदार है? सियासी जमातें जिम्मेदार नहीं है। सियासी जमातों में ये जरूर आप इल्जाम लगा सकते हैं कि उन्होंने आमरीयतों के साथ मिली भगत की, लेकिन नुकसान बहरहाल पाकिस्तान की जमहूरियत में आमरीयतों ने पहुंचाया। और अगर आज हमें जमहूरियत टूटती फूटती नजर आती है तो रोड बरोड नजर आता है, उसकी भी जिम्मेदारी आमरीयतों पर जाती है। खुर्रम साहब, फौजी आमरीत ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, लेकिन उतना ही ज़्यादा नुकसान लोटाक्रेसी ने पहुंचाया है। वफादारियाँ तभी 53 में इलेक्शन कराए गए। बड़े अदब से आपसे इख्तिलाफ करूंगा। मैंने आपकी बात सुनी। लोटाक्रेसी ने मुल्क को नहीं तोड़ा, मुल्क के 2 टुकड़े नहीं किए। मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ कि 53 में सियासी हुकूमत ने इंतखाबात कराए और झुल्लू फेरा गया, उनका नाम ही झुल्लू इंतखाबात पड़ गया। उस वक्त कोई फ़ौजी आमरीत नहीं थी, और जो सुबह शाम हुकूमतें बदलती थी वो भी सियासी हुकूमतें थीं। इस बहस को हम मेरे ख्याल एक तरफ रखते हैं। मैंने जो सवाल किया था वो मेरा ख्याल है याद को समेट लेते हैं। हाँ, क्योंकि अब 70 साल गुजर गए हैं, हमें आगे बढ़ना है। आगे कौम को, आज के नौजवान आगे का जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, उन्हें ये बताना है कि पाकिस्तान में आइन की सरबुलंदी ही आगे जाने का रास्ता है और कोई शॉर्टकट नहीं है। अब ना तो किसी के इशारे पर हुकूमत बदलनी चाहिए, ना लोटाक्रेसी के ज़रिए हुकूमत बदलनी चाहिए। शफाफ सियासी अमल के ज़रिए, जमहूरी अमल के ज़रिए इंतखाबात हो, इस पर हमारा इत्तेफाक है। मैंने सवाल किया था कि चौधरी परवेज़ लाही साहब, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि इंतखाबात ही बेहतरीन रास्ता है। बिल्कुल। चौधरी परवेज़ लाही साहब के कैंप की तरफ से दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने उनको ऑफ़र की है पंजाब के वज़ारत आला की। तो आप ये इत्तेफाक करते हैं कि ऑफ़र हुई है? जी, मेरे नॉलेज में तो नहीं है, लेकिन अगर कायदीन को चूंकि हमने तमाम इख्तियारात दे रखे हैं इस वक्त अपनी पार्टी के, कि अगर उन्हें वक्त पर ऐसे फैसले करने पड़ते हैं, अगर उन्होंने कोई ऐसा फैसला किया है तो हम उसकी तायद करेंगे। कल एक टीवी प्रोग्राम में हसन इकबाल साहब कह रहे थे कि हम फौरी तौर पर जब अदम एतमाद कामयाब होती है, नई हुकूमत जो है वो इस्लाहात का एक एजेंडे पर काम करेगी, जिसमें
ای وی ایم کا جو خاتمہ ہے وہ ہوگا، اس میں اوورسیز پاکستان کے ووٹ کا خاتمہ ہوگا، نادرا سے جو لسٹیں واپس آرڈیننس ہوگا، ہاں نیب کا آرڈیننس ہوگا. تو اس پہ اتفاق ہے کہ نیب کے پر کاٹے جائیں گے دوبارہ مزید؟ کچھ تو موجودہ حکومت کاٹ چکی ہے. جی نیب کو استعمال کیا گیا ہے بدترین انتقام کے لیے. جی اور اگر سپریم کورٹ نے سعد رفیق کیس میں فیصلہ دیا اس کے الفاظ میں پڑھ دوں جی کہ نیب کو استعمال کیا گیا بنیادی حقوق کو کچلنے کے لیے. جی یہ ادارہ اس قدر اس کے اوپر کیچڑ اور گند آ چکا ہے اس کے اپنے بدعمالی کی وجہ سے جی کہ ہمیں احتساب کا عمل ایک نئی طریقے سے شروع کرنا ہے. اور ہماری کوشش تو یہی ہوگی کہ ہم یہ پورا نیب کا قانون ریپیل کریں اور ایک نئی بنیاد رکھیں جو کہ صاف شفاف اور باقاعدہ جو آزادیاں ہیں، آئینی آزادیاں ہیں، شہریوں کو جو حقوق حاصل ہیں ان کی بنیاد پر احتساب کا عمل ہو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ 20 مہینے حمزہ شہباز کو اندر ڈال دیں اور بعد میں 20 مہینے بعد پتا چلے کہ ان کے خلاف تو کوئی ثبوت نہیں تھا. اس میں 16 مہینے سعد رفیق رہے ہیں، 11 مہینے شہباز شریف رہے ہیں، شائقہ خان عباسی، احسن اقبال، افتاح اسماعیل، مریم نواز صاحبہ، سب لوگ جو ہیں وہ انہوں نے، ان کا کیا قصور تھا؟ ان کی زندگیوں کے جو اتنے مہینے ان سے چھینے گئے ہیں صرف عمران خان کے انتقام کی آگ کو بجھانے کے لیے، اس کا کون جواب دے؟ تو بہتر یہی ہے کہ اس قسم کا جو فسطائی قانون ہے وہ اب اس کو جانا چاہیے. 21ویں صدی کے پاکستان میں اس طرح کے فاشسٹ کا قوانین کی کوئی جگہ نہیں. یہ فرمائیے کہ میاں نواز شریف صاحب کب تک واپس آ رہے ہیں؟ اب تو میرے خیال ہے حالات ان کے لیے سازگار ہیں، تو وطن وہ عدم اعتماد کی کامیابی سے پہلے آئیں گے یا بعد میں فوراً آ جائیں گے؟ جی میں پہلے بھی عرض کیا آپ کے پروگرام میں، پھر کہہ دیتا ہوں کہ میاں نواز شریف کی واپسی کا تعلق سیاسی حالات سے زیادہ جو ان کی کمٹمنٹ ہے جو ہائی کورٹ میں ہم نے سبمٹ کی ہوئی ہے کہ جب ان کے ڈاکٹر انہیں اجازت دیں گے اور کہیں گے کہ یہ سفر کر سکتے ہیں، وہ بغیر کسی تعطل کے، تاخیر کے پاکستان واپس آ جائیں گے. لیکن ان کے ڈاکٹروں کو ان کو یہ اجازت دینا ضروری ہے. ایک آخری سوال ہے کہ پنجاب میں بھی تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ ہوا ہے؟ جی ابھی اس کا باقاعدہ فیصلہ نہیں ہوا، آج اس پر ڈسکشن ہوگی. آج چونکہ آپ کے پروگرام کے فوراً بعد اپوزیشن لیڈران نے ملنا ہے، اس پر ڈسکشن ہوگی. لیکن ابھی تمام تر فوکس یہ ہے کہ یہ جو وفاق کے اندر تحریک عدم اعتماد ہے پاکستان کو فاشزم سے پاک کرنے کے لیے، اس کو کامیاب بنایا جائے. ایک دفعہ وہ کامیاب ہوگی انشاءاللہ تو پھر بہت سارے دروازے اسی دن کھل جائیں.